صفا آن لائن کے خاص پروگرام تفہیم شریعت میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ تفہیم شریعت میں ہم شرعی مسائل اور دین سے متعلق احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے درمیان اس پہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے، خود اپنوں کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں یعنی والد کی موجودگی میں جب ان کے کسی لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بچوں کو دادا کے انتقال کے بعد وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس پہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ آج ہم اسی مسئلے کو سمجھیں گے کہ جو بات کہی جاتی ہے شریعت کے حوالے سے کہ ایسی صورت میں پوتے کو دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے، تو ایسا کیوں ہے، شریعت میں اس کا انتظام کیا ہے، اور پھر کیا ایسے پوتے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے یا اس کا کوئی حل پیش کیا گیا ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین مولانا عبید اللہ اسدی صاحب، آپ بہت ہی اہم کتابوں کے مصنف ہیں، اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری ہیں، اسی طرح جامعہ عربیہ ہتھورا کے آپ شیخ الحدیث ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور جو شرعی امور ہے اس میں استناد کی حیثیت ہے آپ کو۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور سمجھیں گے۔ مولانا، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ جو مسئلہ ہے کہ دادا کے انتقال کے بعد پوتا محروم ہوتا ہے، تو یقیناً شریعت کا پورا نظام ہے، وراثت کا بھی پورا نظام ہے، تو سب لوگوں کو جو حصے ملتے ہیں ہر جگہ اطمینان ہوتا ہے۔ جب یہ پہلو آتا ہے کہ دادا کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہوا اور پھر جب اس دادا کا انتقال ہوتا ہے تو پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے، اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیے، شریعت میں تو ہر چیز کا نظام ہے جو بڑا مکمل ہے، منضبط اور مضبوط ہے، اور وراثت کا بھی باقاعدہ نظام ہے، اور اس نظام کی فی الجملہ پورے طور پر صراحت قرآن کریم میں موجود ہے۔ شریعت نے وراثت کا نظام یہ رکھا ہے کہ وراثت صرف رشتہ داروں کو اور نہایت قریبی رشتہ داروں کو ملتی ہے، جن کی شریعت نے حسب موقع درجہ وار کچھ تحدید و تعیین کر دی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہر حال میں وراثت ملتی ہے اور وہ کسی حال میں محروم نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصے میں کم و بیشی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ حصے داروں میں، وارثوں میں شامل ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو کم ملتا ہے بلکہ ان کو نہیں ملتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو براہ راست حصے دار ہیں اور کچھ لوگ بالواسطہ ہیں۔ براہ راست جو لوگ حصے دار ہوتے ہیں ان کا حصہ کم تو ہو سکتا ہے لیکن ساقط نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ جیسے بیوی ہے، شوہر ہیں، اب ان دونوں کو وراثت ہر حال میں ملتی ہے ایک دوسرے کی۔ اولاد ہوتی ہے تو کمی ہو جاتی، اولاد نہیں ہوتی ہے تو زیادہ ملتا ہے، لیکن کوئی صورت ان کی محرومی کی نہیں۔ والدین ہیں، ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بالواسطہ وارث ہوتے ہیں، مسئلہ ان کا اہم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بالواسطہ وارث ہوتے ہیں، اگر واسطہ موجود ہو تو پھر ان کو نہیں ملتا۔ دادا کی وراثت باپ کے واسطے سے ہے، باپ کے رہتے ہوئے دادا کو نہیں ملی، ماں کے رہتے ہوئے دادی کو نہیں ملی۔ اولاد کا مسئلہ یہ ہے کہ براہ راست جو اپنی صلبی اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، اس کو تو براہ راست ملتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ خالی لڑکیاں ہوں تب بھی، اور لڑکے کے ساتھ لڑکی ہو تب بھی ملتا ہے۔ لیکن جب آگے بات آتی ہے اولاد کی تو اس میں نواسوں کا مسئلہ، نواسیوں کا تو بہت خاص صورت میں آتا ہے، لیکن جہاں تک سوال ہے پوتے اور پوتی کا،
تو وہ بیٹے کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہوتا ہے، لیکن چونکہ واسطہ ہے، بیٹے کے واسطے سے بیٹے کی اولاد کو ملتی۔ اب اگر باپ کی موت کے وقت بیٹا موجود ہے تو جو بیٹے کا بیٹا ہے، جو پوتا ہے اور مرنے والا دادا ہے، تو ایسی صورت میں پھر پوتے کو وراثت نہیں ملتی، چونکہ واسطہ موجود ہے۔ اس میں یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی لڑکا ہے، باپ کے سامنے مر گیا، تو باپ اس لڑکے کا جو بیٹا ہے پوتا، وہ تو پاتا ہی پاتا حصہ، لیکن بیٹا بھی زندہ ہے، پوتا بھی ہے، بیٹے کو ملے گا، پوتے کو نہیں ملے گا۔ دوسری شکل جو گویا ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی، دو بیٹے اتفاق سے دونوں صاحب اولاد، لیکن جب باپ کی موت ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک بیٹا مر چکا ہوتا ہے، ایک بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو بیٹا زندہ ہے ترکہ اسی کو ملتا ہے، نہ اس کی اولاد کو ملتا ہے، اور نہ مرنے والا جو بیٹا ہے اس کی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی جو بھی ہیں ان کو ملتا ہے، چونکہ واسطہ موجود ہے۔ سیڑھی ہے، ایک درجہ ہے، پہلا درجہ اولاد کے مرحلے میں بیٹے کا صلبی حقیقی اولاد کا ہے، وہ سیڑھی اگر موجود ہے تو اس کے نیچے نظام نہیں اترتا، جو نہیں ہوتی ہے تو پھر نیچے نظام اترتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پوتا ہر حال میں محروم ہوتا ہے، جیسے ابھی بات آئی ہے کہ ایک شخص کا ایک بیٹا صاحب اولاد اپنی اولاد چھوڑ کر اپنے باپ کی زندگی میں وہ مر گیا۔ اب جب بیٹے کا باپ مرا یعنی دادا، تو بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی اولاد ہے، تو جیسے بیٹا مستحق ہوتا اسی طریقے سے اس کی اولاد، پوتا بھی، حتیٰ کہ پوتی بھی مستحق ہوگی۔ اب اس میں یہ ضرور ہے، جیسے پہلے بھی آ گیا کہ بھائی دو بیٹے تھے، ایک مر گیا، ایک زندہ ہے، تو جو مر گیا اس کی اولاد کو نہیں ملے گا۔ تفصیلات میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شکلیں 26-27 بنتی ہیں، قریب قریب، جو بڑی کتابوں میں جن کی تفصیل نہیں کی جا سکتی، پر ہمارے بعض بزرگوں نے اس سلسلے میں رسالے لکھے ہیں، وضاحت کی۔ صرف ایک شکل ایسی ہے کہ جس میں پوتا محروم ہوتا ہے، ورنہ بہت سی شکلیں نہیں، تقریباً 25-26 شکلیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی نہ کسی درجے میں اس کو ترکہ ملتا ہے۔ شریعت سے ناواقفیت، شریعت کے نظام سے ناواقفیت، کچھ اور چیزیں، ان کے نتیجے میں یہ ذہن پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسلام پر ایک الزام کی گویا لوگ راہ نکال دیتے ہیں کہ اسلام جیسے مذہب میں بتائیے یتیم پوتے کو محروم کر دیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسا نہیں، ایک ہی صورت ہے، پھر وہاں شریعت کا ایک نظام اور ضابطہ ہے، کوئی چیز شریعت میں ایسی نہیں ہے کہ بے ضابطہ ہو۔ اس لیے یہ خیال اور احساس درست نہیں ہے کہ شریعت نے یتیم کے حق میں نظام وراثت میں کوئی ظلم کیا ہے۔ مولانا گویا جو بنیاد ہے وہ واسطہ ہے، اگر مطلب پہلی کڑی موجود ہے تو دوسری کڑی والوں کو نہیں ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے بڑی اہم فرمائی کہ اس کی بہت سی شکلیں ہیں جہاں پوتے کو عموماً ملتا ہے، ایک شکل ہے جس میں نہیں ملتا ہے، اور اتفاق یہی چیز معروف ہے اور لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بہت سی شکلوں میں ملتا ہے۔